بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 16۔ آج کے درس میں سیرت سے متعلق 3 باتیں ذکر کرنی ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبا پہنچنا۔ نمبر 2، بنو سالم کے محلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعے کی نماز پڑھانا۔ نمبر 3، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف آوری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبر مدینہ منورہ پہنچ چکی تھی اور مدینہ کے لوگ انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ روزانہ وہ نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے اور جب آپ نہیں پہنچ پاتے تو وہ واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ ایک دن اسی طریقے سے وہ انتظار کر کے واپس لوٹ رہے تھے کہ ایک یہودی شخص جو اپنے مکان کی چھت پہ کھڑا تھا، اس نے کچھ لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو فوراً چلایا کہ مسلمانوں، تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ چکے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام انصار میں ایک خوشی کا عالم تھا۔ استقبال کے لیے لوگ گھروں سے نکل آئے اور ہجوم کی شکل میں پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے۔ چونکہ حضور بھی تھے، حضرت ابو بکر بھی تھے اور آپ کے رفقا بھی تھے، وہ جانتے نہیں تھے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ حضور کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، تو فوراً اپنی چادر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کرنے لگے، جس سے مدینہ کے لوگ پہچان گئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں، جو مکہ سے آتے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، راستے میں آج بھی جو حجاج اور عمرہ کرنے والے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہیں تو مدینہ میں داخل ہوتے ہی قباء کے راستے سے جانا ہوتا ہے۔ آپ نے قباء میں آ کے وہاں پر قیام کیا۔ سیرت کی کتابوں میں مختلف اقوال ہے کہ آپ کتنے دن وہاں رکے رہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ تقریباً 14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قیام کیا۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو آپ مکہ مکرمہ میں چھوڑ چکے تھے کہ آپ لوگوں کو امانتیں سپرد کر کے روانہ ہو جائے، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، قباء میں آپ کے ساتھ مل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد قباء۔ قرآن پاک میں لمسجد اسس علی التقوی، سورہ توبہ میں اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر لا کے رکھا اور انصار آپ کے ساتھ شامل ہوئے، وہ لوگ مدینے والے، اور ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ اسے اسلام کی پہلی مسجد کا اعزاز حاصل ہے۔ اور صحیحین میں، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن مسجد قباء کی زیارت کے لیے کبھی سوار ہو کر اور کبھی پیدل تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء کی طرف روانہ ہو جائے اور مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت ادا کر لے، اللہ پاک اسے ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قباء سے قیام کے بعد مدینہ منورہ اندر شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ قباء سے کوئی تقریباً ½ کلومیٹر کے فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے اپنی اونٹنی پر بیٹھے اور روانہ ہوئے تو آگے ایک محلہ آتا ہے، محلہ بنو سالم۔ محلہ بنو سالم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو جمعے کی نماز کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں جمعے کی نماز ادا کی اور ایک یادگار خطبہ دیا۔ سیرت کی کتابوں میں اس خطبے کو خطبۃ التقویٰ کہا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ بھی موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں منقول ہے۔ یہ آپ کا پہلا جمعہ تھا جو آپ نے باقاعدہ خطبہ دیا اور جمعے کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ صحابہ کا ایک جمع غفیر آپ کے ساتھ تھا اور مدینے کی خواتین اور بچے اپنے گھروں کی چھتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور زیارت اور استقبال کے منتظر تھے اور کھڑے تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مدینہ منورہ
اس کا چپا چپا چمک رہا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ منورہ میں آئے، آپ نے قدم رکھا، مدینہ منورہ کی ہر چیز روشن ہو گئی۔ اور مدینے کی بچیوں نے وہ اشعار بھی پڑھے ہیں جو سیرت کی کتابوں میں منقول ہے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا مدعا للہ داع، کہ جس کا ترجمہ ہے کہ ثنیۃ الوداع سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو رہا ہے، ہم پر شکر لازم ہے کہ کیونکہ اس پیغمبر نے ہمیں ہدایت کی طرف بلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا دین لے کر آئے جس کی اتباع کرنی چاہیے، وہ اتباع کے قابل ہے۔ آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور مدینہ منورہ کو یہ سعادت بخشی، اور اس انداز سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، خوش آمدید کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور دائیں بائیں آپ کے ساتھ ایک جمع غفیر تھا۔ سب کی یہ خواہش تھی کہ آپ ان کے گھر پر قیام کریں، چنانچہ ہر شخص آپ کے پاس آتا اور اپنی خواہش کا اظہار کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے اور آپ ان سے کہتے کہ میری اونٹنی کو جانے دو، یہ اللہ کی طرف سے مأمور ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا یہ خود جا کے وہاں پر رک جائے گی۔ چنانچہ آپ نے اس کی لگام اور مہار کو چھوڑ دیا تھا اور وہ خود ہی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مکان پر جا کر وہاں پر اونٹنی رک گئی، جو مدینہ میں محلہ بنی نجار کہلاتا ہے، وہاں پر یہ اونٹنی گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا 2 منزلہ مکان تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اتارا اور آپ سے آنے کے لیے کہا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نیچے والے حصے میں منتقل ہو جاتے ہیں تاکہ لوگ ملنے آئیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ چنانچہ نیچے والے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے لگے، اور جو اوپر والا منزل تھا اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ تھے۔ آپ نے یہاں پر قیام کیا، اور اس کے بعد آگے جو مدینے کے حالات اور پھر اس کے بعد جو واقعات ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔